سے پہلے کہ میں اس پہ بات آگے بڑھاؤں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اور یہ بات میں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، لیکن ڈرنا کس سے؟ مولا کے فضائل، جیسا بھی ایک حدیث آپ نے سن لی پیغمبر کی حدیث، تمام جن ان سے مل کر بھی علی کے فضائل لکھنا چاہیں تو سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم مولا کے فضائل بنا کر پیش کریں دنیا کے سامنے، یعنی جو فضائل نہیں ہیں۔ یہ جملہ میرا توہین آمیز نہ ہو جائے، ضرورت نہیں ہے جس کی، وہ لوگ تو ٹھیک ہے جن کے پاس کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، وہ اگر جھوٹی جھوٹی فضیلتیں نہ بنائیں تو ان کا کام کیسے چلے؟ لیکن کیا مولا کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کوئی غلط بیانی کریں جبکہ صحیح فضائل ہی اتنے کہ زندگیاں گزر جائیں گی اور آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے؟ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ پہلے اس کی ایک مثال بھی دے دوں۔ بچپنے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی روایت میں ہے، اور نہ یہ ثابت کہ جی وہ 14ویں رات کے چاند میں مولا کی شبیہ نظر آتی ہے۔ آپ 7 آسمانوں پہ چلے جائیے، ہر آسمان پر آپ کو اپنے مولا کی شبیہ نظر آئے گی کہ جس کی زیارت کر کے فرشتے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس چاند کے اوپر جا کے ہم کوئی شبیہ ڈھونڈیں، لیکن اب یہ سمجھا گیا کہ مولا کا حق اسی طرح ادا ہوگا، جبکہ آج چاند کی وہ حیثیت بھی نہیں رہی جو پہلے زمانے میں تھی۔ اب تو ہم کو پتا ہے کہ چاند بیچارہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ جو میرے مخالف ہیں وہ خود جان بوجھ کے غلط مطلب نکالتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار لوگوں نے بتایا ہوگا کہ آج بھی خانہ کعبہ میں دیوار میں وہ نشان موجود ہے، یہ غلط ہے۔ اب دیکھیے میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر مولائی کو اور علی سے محبت کرنے والے کو شاید غصہ بھی آ جائے۔ ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسی فضیلت بیان کرنے کی کہ جسے پروردگار نے علی کی فضیلت قرار نہیں دیا۔ میں اکثر اردو زبان کے حوالے سے 2 ہمارے محاورے ہیں جن کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ نمبر 1، ہمارے ہاں ایک محاورہ وہ ہے، بدقسمتی سے میلبرن میں بھی کچھ جگہوں پر اسی طرح سے لوگوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن نہیں، میں نہیں جانا چاہتا ایسے سینسیٹیو ایشو میں۔ کیا چیز؟ ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے، کسی بہت ہی بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں وہ بدھو ہے۔ اب بدھو کی اگر میں انگلش بناؤں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ بدھو کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا کہ جب لوگ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھ لیا کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتے تھے بغیر کسی قسم کے اعتراض کے۔ ایسی ان کی عقلیں خبط کر دی گئی تھیں۔ ایسے بے وقوف چاہنے والے اور ماننے والے اس حکمران کو ملے تھے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دو تو پڑھ لیں گے، وہ کہلاتے بدھو۔ 1-2 مثالیں میں میلبرن کی بھی دینا چاہتا تھا، لیکن آج نہیں، پھر دوں گا۔ اور ایک ہمارے یہاں اردو کا محاورہ ہے لکیر کا فقیر ہونا۔ نگیٹو ہے، اس کا مطلب نگیٹو ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں ہوں لکیر کا فقیر۔ کون سی لکیر؟ جو 13 رجب کو خانہ خدا کی دیوار میں بنی تھی۔ میں اس کا فقیر ہوں اور قیامت تک اس کا فقیر رہوں گا۔ ہر آدمی کہے گا کہ نہیں نہیں ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، میں کہوں گا میں ہوں لکیر کا فقیر، ہر لکیر کا فقیر نہیں، خانہ خدا کی دیوار میں جو لکیر بنی تھی۔ لیکن اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آج تک مولا کی ولادت کا یہ معجزہ دیوار کعبہ میں موجود ہے تو وہ آپ کی لا علمی سے فائدہ اٹھا رہا، نہ پروردگار نے اس معجزے کو رکھنا چاہا اور نہ یہ موجود۔ آج میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ اگر آپ کوئی ایسی بات بتائیں گے تو فوراً پکڑ میں آ جائے گی، اور بعض لوگ تو اس میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں کہ ہر سال 13 رجب کو رات کے وقت خانہ خدا میں دیوار آج بھی شق ہوتی ہے۔ ایک جملہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ شاید انڈیا اور پاکستان میں مجھ سے زیادہ خانہ خدا کی دیواروں کی زیارت کا تجربہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اور یہ جو کورونا کا مسئلہ آ گیا تو آ گیا، ورنہ اس سے پہلے ہر سال 13 رجب میری خانہ خدا کے صحن میں ہی گزرتی تھی۔ اور کسی بھی حج اور عمرہ کرنے والے سے پوچھ لیجیے، وہ آپ کو ایک جملہ بتائے گا کہ خانہ خدا میں صاحبان ایمان علی والوں کا ہمیشہ طریقہ یہ ہے، 13 رجب نہیں، ہمیشہ، کہ وہ رات کے وقت پوری رات صحن کعبہ میں عبادت میں گزارتے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ عرب کے باشندوں میں مشہور ہے، خاص طور پہ گزشتہ 10-12 سال میں، اور وہ یہ ہے کہ دن کے وقت خانہ خدا مسجد ہوتی ہے، رات کے وقت امام باڑہ بن جاتا۔
خدا کبھی آپ کو اس طرح سے لے جائے کہ آپ رات خانہ خدا کے ذہن میں گزارے. جگہ جگہ قافلے بیٹھے ہیں, یہ کویت کا, یہ بحرین کا, یہ امارات کا, یہ انڈیا کا, یہ پاکستان کا, یہ لندن کا, یہ کینیڈا کا. کہیں دعائے توسل ہو رہی ہے, کہیں زیارت عاشورہ ہو رہی ہے, کہیں دعائے کمیل پڑھی جا رہی, کہیں زیارت امین اللہ پڑھی جا رہی, کہیں زیارت وارثہ پڑھی جا رہی. وہاں لگتا ہے کہ آپ اسی امام باڑے میں بیٹھے پورا سال. یہ خالی 13 رجب کی بات نہیں, حج میں بھی یہی ہے, عمرے میں بھی یہی. باقی لوگ وہ 5 نمازوں کی وجہ سے دن میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پہ جا کے گرتے ہیں, فجر کے قریب آتے ہیں اور صاحبان ایمان کے ہاتھ میں خانہ خدا ہے. تو 1 سال نہیں, پتہ نہیں کتنے سال پوری 13 رجب خانہ خدا کے ذہن میں ہم لوگوں نے اسی طرف گزاری. تو یہ جو ایک بات مشہور ہو, واقعہ پیش آیا, معجزہ پیش آیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ نشان آج تک موجود ہے, نہیں. بلکہ جہاں پہ لوگوں نشان ڈھونڈتے ہیں دیوار, وہاں سے شک بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کا آج وقت نہیں ہے, اس لیے کہ آج کا موضوع کچھ اور. تو عرض یہ کرنا تھا کہ اگر آج سعودی حکومت نے رکن یمانی کے اس کونے پر وہ جو سلور کلر کا ایک لوہے کا ٹکڑا نظر آتا تھا, اس پر پلاسٹر کر کے اس کو بالکل چھپا دیا, تو وہ لوگ کنفیوز نہ ہو جو آج تک یہ سنتے آ رہے تھے کہ دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس لوہے کو ٹکڑے کو چھپا دے. سینکڑوں باروں سے چھپایا گیا اور وہ ہر مرتبہ دیوار توڑ کے نکل آئے. اب نہیں, چھپ گیا. جس کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ دیوار شق ہوئی, اگر کے بعد دیوار شق بھی نہیں ہوئی. اب یہ ساری بات میں نے کیوں بتائی؟ اس لیے جب آپ کسی ایسی چیز کو معجزہ بنائیں گے جو حقیقت میں معجزہ نہ ہو, تو جب وہ چیز ختم ہوگی بہت سے لوگوں کے عقیدے میں کمی آ جائے گی. بہت چھوٹا سا ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا ہے, بہت چھوٹا سا. جو لوگ دبئی سے تشریف لائے ہیں, وہاں بھی ایک درخت تھا, بڑے اس کے معجزات بیان کیے جاتے تھے. ایک بار میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ کوئی معجزہ اس کو ثابت نہیں. مخالفت بھی میری ہوئی تھی, اگرچہ ابھی بھی بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں وہاں پہ میری مجالس. کہا یہ ایسا معجزہ ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, قیامت آ جائے گی. درخت کٹا, وہاں پہ بلڈنگ بنی, وہاں پہ شاپنگ مال بنا, وہاں پہ ریزیڈینشل 5 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بنی, اور وہ سب کچھ وہاں پہ بےہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ تھا ہی نہیں معجزہ. تو ذرا سا ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آج کی دنیا میں, اچھا اس کو میں کہاں لے جا رہا ہوں, ظہور امام سے پہلے کے بارے میں یہ روایتوں میں آیا کہ جھوٹے معجزوں کے ذریعے سے صاحبان ایمان کو بہکایا جائے گا, اور اسی کا نام روایتوں میں دجال ہے. کچھ دجال میلبرن میں بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ موضوع 15 شعبان کے قریب, اگر اس وقت تک میں زندہ رہا. اب آ جائیے, بات یہ عرض کرنا تھی کہ واقعہ برحق ہے. بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ حیدرآباد کے مومنین قصیدہ پڑھا کرتے تھے. اب وہ پتہ نہیں حیدرآباد کے کسی شاعر کا تھا یا پاکستان کا. ایک بار اس کی ردیف تھی, ایک بار. تو اس میں یہ تھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی ایک بار. اور میں نے اس قصیدے کے بعد جب مجھے ممبر ملا پی ایس پی کی بات ہے, میں نے کہا نہیں, دیوار کعبہ ایک بار نہیں 2 بار شق ہوئی ہے. کیونکہ تمام روایتوں میں ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں دیوار شق ہوئی اور گئیں, اور جب باہر آئیں تب بھی دیوار شق ہوئی, اور وہیں سے باہر آئیں جہاں سے فاطمہ بنت اسد دیوار میں گئی تھی, کعبے میں گئی تھی. ایک بار نہیں 2 بار. واقعہ برحق ہے, اور ایسا برحق ہے کہ ہمارے یہاں تو 150 روایتیں. برادران اہل سنت کی حضرت عائشہ کی حدیث ایک پورا الگ چین, اور انس ابن مالک کی حدیث ہے جن کی حدیث سے آپ لیلۃ الرغائب کی عمل کرتے ہیں. تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ چیز ہے. اعتراض واقعے پہ نہیں ہے, اعتراض اس پر ہے کہ کسی ممبر سے ایک غلط بات کہہ دی تو سب اس کو لے اڑے.